پاک کی ذات بڑی قریبی ذات ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ پاک کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو دین زندہ ہوگا، اور دین زندہ ہوگا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو، بے چینی بے قراری۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ طالب کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ ان دنوں میں، عید کے دنوں میں ساری رات جاگتے ہیں، ذرا طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو درد و غم ہے۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ فرمایا جن کو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں، وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ تھکا دینے والی محنت ہو، اور رلا دینے والی دعائیں ہوں، اور بھلا دینے والی فکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں راتوں کو روتے تھے، اور ان کو لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے۔ ہر صحابی کو یہی غم تھا، یہی تڑپ تھی، کیسے ہر آدمی جہنم کی آگ سے بچے، جنت میں جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی، فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہیں اور کسی کی شب روتے کٹے ہیں، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے۔ اس قدر یہ درد و غم اور فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہو۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم اپنی بیٹی کو بال روم محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پھوپھی کو محروم کر دیتے ہیں، پھر خاندانوں میں لڑائیاں چلتی ہیں، کیوں کہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل زندگی کا اللہ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ یہ محنت کے اعمال اگر گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، اور ہجرت رسل۔ اگر یہ اعمال محلے کی مسجد میں شروع کر دیں تو محلے میں دین آ جائے گا۔ انہی عملوں کے ساتھ بیرون گشت کرو تو پورے شہر میں دین آئے گا۔ انہی عملوں کو لے کر اگر سہروزے میں جائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا، اور انہی اعمال کے چلے چار میں لگاؤ تو پورے ملک میں دین آئے گا۔
اور انہی اعمال سے اگر ساری دنیا میں جاؤ 7 مہینے کے لیے، ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے۔ باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنے ذات کے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، ورنہ شروع میں تو محنت کرتے نہیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو، گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج چل رہا ہے۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے، ہم سارے کام خود۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں امیر بن جاتی ہے اور بچے معمور، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم شروع سے گھروں پر محنت نہیں کرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر مستورات میں کام پھیلا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے گھروں میں داخل ہے۔ کیسے کہ عورتوں کو دعوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت کی محنت انگاروں پر لٹایا ہے لیکن دعوت بھی چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت بھی چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں لیکن دعوت بھی چھوڑی۔ اس لیے فرمایا شیخ ابی طالب نے 3 سال بند کیا، نہ باہر آنے دیتے تھے نہ باہر کے اندر جاتے، لیکن دعوت کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلم بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بنے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین۔ ہر زمن انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنے امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے بوڑھا ہو کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، گشت میں آئے کبھی نہیں آئے، کبھی روزانہ وقت دیا کبھی نہیں دیا، کبھی مشورے میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی فرمایا سہروزے میں گئے کبھی نہیں گئے، کبھی شب جمعہ چلے گئے کبھی نہیں گئے، کبھی قیام کیا کبھی نہیں کیا۔ فرمایا ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا پتجھڑ کی طرح جھڑ جائے۔ تو تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے، تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چلتی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتے۔ اس لیے فرمایا جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا۔ اس لیے فرمایا مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹتا ہے۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسجد نبی انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں پابندی سے شب جمعہ پہ جاتا تھا عصر سے پہلے، اور صبح شراب پڑھ کے آتا تھا۔ اللہ کی شان، شراب، عشاء کی نماز پڑھ لی، بیان ہو گیا، شیطان نفس نے دیا چکر تو گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو میں نے دروازہ بجایا، بیوی بولی کون؟ میں نام بتایا، وہ اس نے پھر جواب نہیں دیا، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ میں نے پھر بجایا، اس نے پھر بھی نہیں کھولا۔ میں نے برا بھلا کہا، اس نے پھر بھی نہیں کھولا۔ اس نے کہا غصہ تو مجھے بہت آیا، گھر بھی دور تھا، مرکز سے پیدل گیا تھا، لیکن مجبور تھا، واپس آ گیا۔ رات کو جب سویا
تو دماغ بہت گرم تھا، لیکن صبح اٹھا تو بالکل چین تھا۔ میں نے کہا بیوی نے بالکل صحیح علاج کیا ہے، میرا کیا کام تھا کرنا؟ یہ اللہ کے راستے کی رات، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی جو بھی اتنی قیمتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ کہنے لگا میں جب صبح کیا تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کہ رات کو آیا تھا دروازہ نہیں کھولا، کہ اس لیے نہیں کھولا؟ میں نے سوچا کہ اپنے جمعرات کو دروازہ کھول دیا تو کوئی اگلی جمعرات کو پھر کہ موت تک جمعرات کو دروازہ نہیں کھولے۔ اس لیے فرمایا تبلیغ میں چلنے کے لیے دل بڑا ہو، دماغ ٹھنڈا ہو اور دسترخوان لمبا ہو اور قصور میرا ہے اور مزاج نرم ہو اور ہر کام مشورے سے۔ اس لیے فرمایا تبلیغ میں چلنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں کہ معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو کھانا مل جائے گا۔ جیسے ان بیوی بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ذمہ داری ہے، جو آدمی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ نگاہ نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے، روزے رکھتا رہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ معصوم بچے ہیں، ان کو چاہے ادھار لے کر آئیں، چاہے قرض لیں، چاہے مزدوری کریں، یہ آپ کی ذمہ۔ جیسے ان بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے پوری امت کو جہنم کی آگ کی بھوک پیاس، ایک جہنمی کو جو بھوک لگے گی دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کر لو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے۔ دنیا بھر کے انسانوں کو پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی پیاس بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیف کو جمع کر لو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلتوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی۔ یہ دنیا کی بھوک یہ تو ایک کچھ بھی چیز نہیں اس کے سامنے۔ اگر ہم نے دنیا میں منمانی ابن آدم، ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مغفرت بھی کروں گا اور تم سے محبت بھی کروں گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، اس لیے فرمایا آج حضور صلی اللہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمائے کہ پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ اس لیے فرمائے اس کام کو قربانی کے ساتھ کرے گا، ہر حال میں جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا، اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے۔ دین کا چمکنا مسلمانوں کا چمکنا ہے، اور دین کا مٹنا مسلمانوں کا مٹنا۔ میں واقعی سے کسی نے کہا میاں جی محنت کرو چمک جاؤ گے، کہنے لگا ہم تو دین کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں دین چمکے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگے، ہمارے بیوی بچے قربان ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، ساری دنیا میں دین کو لے کے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رونے دھونے پر آج کتنے کروڑوں انسان کو جہنم سے بچا لیا۔ سن 1926 میں تبلیغ کا کام شروع ہوا، اور سن 1944 جولائی کے مہینے میں حضرت اللہ کو پیارے ہو گئی۔ آج بتاؤ کہ 20 سال کی محنت سے ساری دنیا میں کتنا دین پھیل رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت ہے۔ آج بتاؤ صحابہ کرام کتنے تباہ گئی، اور کتنے محدثین، کتنے علماء کرام، کتنے حفاظ، کتنے مدارس، اور ساری دنیا میں یہ سارا جمع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عال میں جاتا ہے۔ اگر دنیا میں منمانی چیز چاہیے پر چلو تو دنیا میں بگڑے گی اور آخرت میں بگڑے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے جہنم کے آتے ہیں، اور پھر آدمی کاش قیامت کا دن ہوگا، پھر آدمی پچھتائیں گے اور کاش میں نے اپنے کو، اے ایمان والو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہرگز مہلت نہیں ملتی، پھر آدمی کہتا میں خیرات کر دیتا، میں صدقہ کر دیتا، میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ یہ مال و متاع کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔
حضرت شیخ لکھتے ہیں آج موقع ہے پھر آدمی پچھتائے گا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگا لے نہ چندیا کو ڈھالے نصیب، تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ بارات سر پہ آ گئی تیاری نہیں، موت سر پہ آ گئی موت کی تیاری نہیں، پھر آدمی پچھتائے گا او میں توبہ کر لیتا، او میں زندگی بدل لیتا، او کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ ہمیشہ آدمی اپنے دوست کے تصور ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اس ماحول کی وجہ سے بدل رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں، تھوڑے دن میں سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، نماز کا پابند بن جاتا ہے، کہیں ذکر کرتا ہے، کہیں تلاوت کرتا ہے، کہیں دعوت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ محنت جو ان عملوں پہ زیادہ محنت کرتا ہے، دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر عبادت پر، حضور والا فرمایا وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ اس ماحول کی وجہ سے آدمی کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ جیسے سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہننا آسان، گرمی میں آ تو پتلے کپڑے پہن، یہ ماحول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال محنت کی مکہ مکرمہ میں، لیکن ماحول نہیں بننے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا رہے ہیں کہ کو سمجھا رہے ہیں یہ جو حج کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے والوں نے آپس میں سوچا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں تک پہنچ گئے تو ان کا دین تو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، کیا کیا جائے؟ انہوں نے آپس میں سوچا کہ دنیا بھر کے حاجیوں کو بتاؤ کہ محمد نامی ایک نوجوان ہے جو کہتے ہیں اللہ کا رسول ہوں، وہ باپ دادا کے دین سے چھڑاتا ہے اور فرمایا کہ نیا دین پیش کرتا ہے۔ اللہ کی شان دنیا بھر کے حاجیوں کو چاروں راستوں پر اپنے بندے کھڑے کر کے دنیا بھر کے حاجیوں کو بتایا۔ اب جتنا آدمی کو روکا جائے نا وہاں زیادہ جاتا، جو کہ صحابہ کرام تو تھوڑے سے تھے، کئی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے، بعض لوگ انتظار کر رہے تھے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ جو اس نے لوگوں جیسے ایک بادشاہ نے کہا کہ بھئی بارش برسے گی اور پانی نہیں پی، جو پانی پیے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پی کے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے، سب نے پانی پی لیا، دماغ سب کے الٹے ہو گئے۔ بادشاہ پریشان، وزیر سے کہا کہ یہ تو پانی پی بیٹھے اور ہم نے سب کو منع کیا تھا، کیا کیا جائے؟ وزیر کہہ رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں، کہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے پانی رکھا ہوا کہ ہم بھی دونوں پی لے گئے جیسے ہو جائیں تو کام چل جائے۔ جتنا انہوں نے منع کیا اتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حضرت طفیل دوسی بڑا قوم کا سردار کہ دیکھ کر کانوں میں روئی ڈال کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھتے کلمہ پڑھ لیا کہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے بے شمار لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ انہی کے خاندان سے ہیں۔ آپ بتائیے حضرت ابو ہریرہ سے دنیا میں کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 3 سال تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت رہے، اس لیے فرمایا جب محنت ہوگی اور قربانی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسرا تھا بادشاہ جو ایران کا بادشاہ کو خط لکھا، قاصد بھیجا، اس نے غصے میں آ کر خط پھاڑ دیا اور یہ بھی خط پھاڑا اور یمن کے گورنر بازان کو، چونکہ کیسر و کسرا والوں کے تابع تھے یمن والے اور یمن والوں کے تابع تھے مکے مدینے والے، خط کو خبر کی کہ جس محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خط بھیجا ہے ان کو 2 مضبوط سپاہی پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ پہنچ گئے، بڑی بڑی ان کی مونچھیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے، میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ ہم تو لینے، اس نے کہا صبح جواب دوں گا۔ صبح جو ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہیں بادشاہ کو قتل کر دیا، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بیٹے شیروان کو مسلط کیا اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ نیک لوگوں کو قتل کراتا تھا اور فوراً اس نے وہاں بھیجا حکم نامہ کہ بازار سے بہت سپاہیوں کو واپس بلائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہ لائیں۔ اللہ کے نبی سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے جو ٹکرائے گا وہی خراب ہوگا۔ اس لیے فرمائیے جو قیصر تھا روم کا بادشاہ،
اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیجا. یہ نرم دل تھا. جب قاصد پہنچا تو پادری فوراً مسلمان ہو گئے. 1 ہفتے تک نہیں نکلا. ہفتے کے بعد جب نکلا اتوار کو تو لوگوں نے ہم کو بدلا ہوا دیکھ رہے, اس کو شہید کر دیا, ایمان نہیں چھوڑا. بڑے پادری نے اعلان کہا کہ میں ایمان لے آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا اس کو وہیں اس کو شہید کر دیا. کیسر نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا کیا جائے. اس نے کہا کہ جب دیکھا کابینہ ساری بدل گئی تو یہ غریب اپنی حکومت بچانے کے لیے محروم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم محنت کی اور محنت کرتے کرتے فرمایا کہ ساری دنیا میں اللہ نے دین کو پھیلایا. آج جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت, اور جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین, اور جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. محنت اور قربانی اعلیٰ پیمانے پر ہے تو ہدایت کا نور بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا. اور جب ہدایت کا نور اعلیٰ پیمانے پر ہوگا تو پورے دین پر چلے گا, اور جب پورے دین پر چلے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پوری کامیابی عطا فرمائے. یہ 7 مہینے چلے 4 مہینے یہ سمندر کا کنارہ ہے. حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں اور ہماری قربانی کس درجے کی. اللہ تعالیٰ نے کی قربانیوں پر عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے. ساری دنیا میں دوستوں دین کا ڈنکا بجا. یہ کیسر و کسر کی حکومتیں توڑ کر صحابہ کرام کے پاؤں میں لا کے ڈال دی. ان کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنی ہیں, اور ان کے شہزادے ان کے غلام بنے ہیں, اور ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں آئے ہیں. یہ جتنے 4 مہینے, یہ 7 مہینے تو ایسا ہے. حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کا فکر اور ان کا رونا اور ان کے اعمال. اس لیے فرمایا ہر آدمی اپنے کو تبلیغ والا سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا تبلیغ کا پتہ تو آدمی کو چلتا ہے کہ حضرات اللہ کی نگاہ میں کون تبلیغ والا ہے. اپنی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان, لوگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان, اور بزرگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان. اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے بن جائیں تو اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے حضرات صحابہ کرام ہیں. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو انعام دے دیا راضی ہونے کا. ان کی دیکھو قربانیاں اور ان کا فکر اور ان کا ایمان اور ان کا تقویٰ اور ان کا ذکر اور ان کی قناعت کی زندگی. آج دوستوں بہت دور نکل گئے, چیزوں پر چیزیں, مکانوں پر مکان بڑھتی جا رہی ہیں. حضرات صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی. حضرت عمیر بن سعد ایک صحابی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا. 1 سال گزر گیا, انہوں نے اپنے حاکم کو خبر نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 1 سال ہو گیا عمیر بن سعد کو ہم نے گورنر بنا, لیکن اپنے حاکم کو خبر نہیں دی. ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا. اپنے غلام سے کہا ان کو خبر کرو اور ان کو حمص سے مدینے واپس بلاؤ. اللہ کی شان خبر پہنچ گئی اور وہاں سے وہ پیدل پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر مال کہاں ہے؟ یہ مال کہاں تھا میرے پاس؟ کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا؟ امیر المومنین آپ بتائیے اگر آپ کا زکوٰۃ کا حصہ تھا تو میں آپ کے لیے لے آتا. فرمایا کیا لائے؟ 1 ڈنڈا, 1 لوٹا, 1 تھیلا. فرمایا سواری کہاں ہے؟ کہ سواری نہیں ہے, پیدل آئے ہمت سے مدینے پیدل 1000 میل 1500 کلومیٹر. کہ ہمس والوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں, انہوں نے دی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے کہ اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی. اس نے کہا امیر المومنین خود ہی تو غیبت سے منع کرتے ہیں اور خود ہی ان کی غیبت کر رہے ہیں. وہ تو اچھے لوگ ہیں, وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں, اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بڑی جاہلانہ سے فرمایا عمر واپس چلے جاؤ, میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں. اب میں گورنر نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنو گے؟ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے. اب میں گورنر نہیں بنتا, آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے گھر جاتا ہوں. مدینے سے 3-4 میل دور پستی ان کا گھر تھا, وہاں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو. ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا. اگر ان کے گھر میں مال و دولت ہو تو مجھے آ کر بتا دینا,
اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دیں۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال گئے۔ لمبے سفر میں جوئیں پڑ گئی، انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا حارث ہمارے مہمان بن جاؤ، کہ بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا اے حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ فاقہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہے، چوتھے دن میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے، اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ جب وہ جانے لگے تو نے کہا کہ یہ 100 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو دیے ہیں۔ فرمایا ہمیں تو ضرورت نہیں، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا کہ برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں تھا، تو کپڑا لے آئے، تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کے نیچے کا حصہ کچھ پھاڑا، کپڑے کرتے کا حصہ، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا۔ حضرت عمیر بن سعد نے وہ 100 درہم لیے اور باہر کے باہر یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ ساری کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی، بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے بھی سارے تقسیم ہو گئے۔ کتنی صبر والی عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو بھائی عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہے، ہمیں ضرورت نہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ، اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت محنت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کو چاہت ہے، ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے، مجھے اگر عمیر بن سعد جیسا آدمی مل جاتا تو میں اس کو ہمس کا گورنر بنا دیتا۔ صحابہ کرام کی زندگی، کنات کی زندگی، ساری زندگی دین پر لگی۔ ایک صحابی حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ایک جگہ، تو جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو وہاں پہنچنے پر حضرت حارث بن تیمی نے اپنا گھوڑا تیز دوڑایا۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے تو بستی کے سارے لوگ چیختے چلاتے ہوئے، روتے پیٹتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، محفوظ ہو جاؤ۔ سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ باقی جب لشکر پہنچا وہ تو مسلمان ہو چکے تھے۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ حارث صاحب نے ہمارا مال غنیمت کھو دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ایک ایک آدمی کے مسلمان ہونے پر اتنا اجر ہے جو حضور میں بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو صرف کلمے کی بنیاد پر گئے تھے۔ جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن تیمی سے بہت خوش ہوئے۔ یہ بڑے حارث صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر شام تک فوت ہو گئے، صبح تک فوت ہو گئے تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ، اور صبح پڑھ لیا تو شام تک فوت ہو گئے تو فوت جہنم کی آگ سے۔ حضور نے خوش ہو کر ان کو ایک تحریر نامہ لکھا، اس پر کہ وہ بغیر لڑائی کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی قتل و غارت بھی نہیں ہوئی۔ ایک تحریر نامہ لکھ کے دیا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جو میرے بعد امیر المومنین بنے اس کو دے دینا، اس کے بعد بنے پھر اس کو دینا، اس کے بعد بنے پھر اس کو دینا۔ اللہ کی شان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ امیر المومنین بنے۔ حضرت حارث بن تیمی نے، مسلم بن حارث بن تیمی نے وہ پرچہ ان کو دیا، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر ان کو مال عطا فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کو پھر انہوں نے دکھایا، اس پہ حضور نے مہر بھی لگائی، انہوں نے بھی مال عطا فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر انہوں نے بھی شاید ان کے بیٹے گئے، اس کے بعد انہوں نے بھی مال عطا فرمایا۔ ضرور کے جو بیٹے تھے پھر عمر
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، حضرت علی تو نظام کی طرف تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا اپنے مدینے کے گورنر سے کہ مسلم بن حارث بن تیمی کے پاس ایک تحریر نامہ ہے، وہ لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے بھی مال عطا فرمایا، یعنی حضور ان کے عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ کتنے لوگ جہنم میں سے جانے سے بچ گئے اور ہمیشہ کے بغیر کی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اگر دنیا میں منمانی، اگر دین پر چلے، جب عادت صحیح ہوگی تو یقین صحیح ہوگی۔ حضرت جی فرماتے دنیا دار و اسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے کہ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کی رضا سبب بنتی ہے حالات کی درستگی کا، اور اللہ کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کی خرابی کا۔ جب محنت غلط ہوگی، یقین غلط ہوگا، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، باہر سے آئے گا تھکا ہارا، بیوی اس کا چائے بنا دی، بیوی کے لیے سو جا، دودھ بلی پی گئی، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی، اولاد نافرمان موت پر اور زیادہ سختی۔ قیامت کے دن ہوگا تو اور زیادہ اعلان ہوگا فلاں میں فلاں کا بیٹا یا بیٹی ناکام ہو گیا، ان کو پکڑو اور الٹا منہ کھینچ کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر آدمی پچھتائیں گے، روئیں گے۔ آج تو موت ہے توبہ کر سکتے ہیں، زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پر بارش بند کے زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا کہ مال کم ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اور بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور فرمایا بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، مصیبتیں سب پر آئیں، امت کا مسئلہ اجتماعی فرادی نہیں۔ فرمایا جب اللہ کے قانون حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت، اور فرمایا کہ جب آدمی وعدہ خلافی کریں گے دوسری قومیں ان پر مسلط ہو جائیں گی جو ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ فرمایا جب فوج بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانی تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانی تو بھر کے دے۔ آج اس کی جب محنت ہوگی صحیح، یقین صحیح ہوگی، عمل صحیح ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، میاں بیوی میں محبت، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا آج چونکہ حضور والی محنت ہے، فرمایا جب موت آئے گی تو 5 فرشتے آتے ہیں، یہ 5 قسم کی 5 روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جیسے لوگ اپنے عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مرنے والے کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے فرمایا جنتیں دیں گے، اور فرمایا یہ جو مستورات ہیں عورتوں کے لیے، بعض آگے بیان کرتے ہیں کہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غریبوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ رائے میں ہر ہفتے مذاکرہ ہوتا ہے، سارے بزرگ بیٹھتے ہیں، تو ایک ساتھی مقیم کہنے لگا کہ جی جس کی بیوی اس کو تیاری کرے گی اور بستر باندھے گی، روانہ کرے گی، وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ مولانا صاحب رضی اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے بھائی ہمیں بھی دکھاؤ یہ 500 سال کہاں ہے، تو کوئی نہیں بولا۔ پھر فلاں کتاب لے کر آؤ، فلاں صفحہ نکالو، اس میں اتنا لکھا ہوا تھا کہ نیک بیویوں تم نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں جنت کے جوڑے اور غلمان، یہ 500 سال تو غریبوں کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا عورتیں اس سے اور پریشان ہو جاتی ہیں، کہیں کسی نے بیان کر دیا، اندر سے پرچہ بھیجا عورتوں کہ 7 مہینے تو یہاں بیٹھے رہے ہیں اور 500 سال جا کے جنت میں بیٹھے رہے، تو وہ کیسی جنت ہے جہاں 500 سال؟ یہ اصل میں بات ہے نہیں۔ یہ ساتھی میرے کو صبح مستورات کے بیان میں ہاں حضور فرمایا کہ ماں سے کہ مردوں سے پہلے جنتوں میں داخل، جنت کا دروازہ ایسا خوبصورت، اندر جب داخل ہوں گے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اب بتائیے دنیا میں اگر 200 ملک ہیں، 2000 ملکوں کے اعتبار سے آدمی کو دوستوں جو رقبہ ملے گا جنت میں، 10 مرلے کا پلاٹ کسی کو مل جائے تو بھولا نہیں سمجھ، حالانکہ مکانوں میں رہنا نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا چودھری صاحب سب بھی کرائے میں رہتے ہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، کوئی کھٹا دے دیتا ہے، رہنا کسی نے نہیں مکانوں،
اس لیے فرمایا دنیا سے اتنی بڑی داخل ہوں گے ایسے مسلمان جیسے مودی ہوں، اندر داخل ہوں گے ایسے محلات جن میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے بڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا، بسیریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے۔ فرمایا ایک ایک محلے میں 70,000 کمرے، ہر کمرے پہ 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں، ایسی حوریں جو مردہ سے بات کریں تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے، موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والی، آج جتنے چاہے محل بنا لو۔ ایک سے یہ فرمایا آدمی ایک مکان بنا کر کتنا خوش ہو جاتا، اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا۔ کون کون بنائیں گے محل؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ، آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ۔ 20 دفعہ پڑھو تو 2 محل، 30 دفعہ پڑھو تو 3 محل، 12 سنتیں جو موقع روزانہ پڑھتے ہیں اس پر بھی محل۔ کسی کا بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی، کہ اللہ نکال لی، اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس لیے جنت میں محل بنا دو، اس پر بیت الحمد لکھو۔ فرمایا اگر کسی نے حق مانگا تو لڑائی ہو جائے گی جنت کے درمیان میں، حق نہیں تھا بلا وجہ، اس لیے فرماتے بہت اچھے اخلاق تو جنت کے اوپر کے درجے میں، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے کنارے پر گئے۔ مسجد بن رہی تھی مسجد نبی، جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل بنائے گا، عورتوں نے کے یاد ہم بنائیں گے اور مردوں نے کے یاد ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو عورتیں بنائیں گے۔ تو ان کو صحابیات کو تو یقین تھا آج جتنے چاہے محل بنا لیں۔ کل بعد ایک ٹھیکیدار تھا وہ مکان بناتا تھا، جو بڑا مستری تھا نا جو مکان بناتا تھا، اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب میں بوڑھا ہو گیا میں مکان نہیں بنا سکتا۔ ٹھیکیدار نے کہا یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کو بناؤ اور پھر تمہاری چھٹی۔ اس نے بنا دیا کہ بالکل تیار، یہ چابی پکڑو۔ اس نے کہا یہ چابی بھی پکڑو اور یہ رجسٹری بھی پکڑو مکان کی، یہ مکان میں نے آپ نے میری بہت خدمت کی، یہ آپ کا مکان ہے۔ وہ مستری سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں اس کو کیسا بنا۔ انہوں نے بعد میں بتایا کل کو پچھتائیں گے ہم کہ ہم نے دین کی محنت نہ کی، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی محنت نہیں کی۔ آج جماعتوں میں بڑا ماحول ہے کھانے پینے کا اہتمام، آرام کا اہتمام، حالانکہ یہ تبلیغ کا کام مسجد میں بیٹھنے کا نہیں، یہ پھرنے پھرانے کا کام ہے۔ آدمی 4 مہینے ایسے ہیں جیسے 4 گھنٹے ہو، اور 4 گھنٹے آپ کو خزانے میں داخل کر دیں، جتنا خزانہ نکالا نکال لو۔ آپ نے پلنگ دیکھا لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے کان پکڑ کے باہر کر دیا۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں لے سکا، بہت پچھتایا۔ آج تبلیغ والے ہمیں اتنا پچھتائیں گے اس سے زیادہ کہ تبلیغ میں نکل کر ہم نے محنت کی۔ یہ دنیا مقدر کی ہے اور دین مشقت کا ہے۔ آپ مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، لیکن آج رات دن صلاحیت کے بات بنانے کمانے پر، چیزوں پر، شکلوں میں لگ رہی ہے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں صبح نکلتے تھے دوپہر ہوتا ہے، رات دن محنت کر رہے ہیں، ایک ایک پیچھے جا رہے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ آج پہلے زمانوں میں جماعتوں میں پھرنا بہت زیادہ تھا، نقل جماعتیں نکلتی تھی۔ ہمارے ساتھ وہ ماریشس کے مہمان تھے، ڈیرہ غازی خان ہماری تشکیل تھی، تو مجھے کہنے لگے تھے امیر صاحب ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ میں نے کیوں کرو گے کہ آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں کہا آپ نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہ صفا پہ چڑھو گے تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا۔ ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں تین خیال و محال و جنوب۔ اس نے کہا کہ میں نے کہ اچھا تم اگر کھانا کھانا 7 بجے ناشتہ گھڑی پہ دیکھ کے کرتے، 12 بجے کھانا، 4 بجے چائے، 8 بجے میں تمہیں اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس تو ہے نہیں، اور اگر تمہارے وہاں کھانا کھانے کے آرام کے لیے تو میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کو ٹائم پر کھانا دیں گے، آپ کھانا کھانے سوتے رہے کہ نہیں ہم تو تبلیغ سے میں تو سیکھنے آئے تو سیدھے ہو جاؤ، ادھر بھی نہیں آتا ادھر بھی نہیں۔ میں نے تو 100 کام یہاں تو پھرنا، لوگوں کو نقل نکالنا، اس لیے فرمایا وہ پھر کہنے کا اچھا ہمیں تو سیکھنا ہے۔
ہمارے ساتھ ایک دم مول صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بھی کشمیر میں لے چلو. میں کہ چلے. میں نے جب ہم نے تراویح پڑھی رمضان تھا، میں نے کہ چلے مول صاحب تبلیغ تو پھرنے پھرانے سے سمجھ میں آتی. 9 بجے نکلے تو رات کے 12 بج گئے. کہنے لگے کہ جی حکیم صاحب تبلیغ کھل گئی میرے اوپر. 3 گھنٹے میں تبلیغ کھلتی ہے. میں آپ تھک گئے. ہمارے بچوں کو استاد تھے، میں آرام کریں آپ. ہم رات کو 3 بجے واپس آئے. راتوں رات جماعت وصول. وہ بندے ایسے تھے جو ملتے رات کو. ہم نے اپنے تقاضوں کو دیکھ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے گا تو فرمایا لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے. اگر ہم اپنے آرام کو قربان نہیں کر سکتے، لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں. وہ تو پھرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے ان کے پیچھے. ایک دفعہ ہم گاؤں میں گئے، ایک دفعہ میوات کا گاؤں تھا بارڈر کے پاس. ہم محنت کرتے رہے. جس دن آنا تھا نا رائے، سارے گاؤں کے چودھری ناروباز جا رہے ہیں. میں تو وہاں کام کروں گا، آپ نے کہا تھا چکنے پر جانا تھا. کہنے کا بھلا کی بیوی روٹھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں. میں نے آپ تو ادھر چل پڑے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. آپ کیا کریں گے؟ میں میرا ماموں رہتا ہے، میں ماموں سے مل لوں گا، آپ لڑکی لے آئیں. پھر میں نے کیا، میں جب لاہور پہنچے نا، میں نے کہا اب تو ہماری جماعت ہی بن گئی، کوئی امیر بناؤ. کہنے لگا جی ہمیں تو امیر بننا نہیں آتا، آپ ہی بن جائیں امیر. میں نے مجھے امیر بناؤ تو میری ماننی پڑے گی. کہتے مانیں گے. میں نے پیسے جمع کراؤ کرائے. میرے منہ کی طرف دیکھ. وہ غریب آدمی تھا، مجھے بیوی پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی. کیا پیسے تو بچاؤ اس کو غریب. خیر وہ وہاں گئے، وہ لڑکی بھی نہیں بھیجی، کھانا بھی صحیح نہیں دیا. اس کی ماں بھی لڑی. میں نے تبلیغ چھوڑ کے آئے تو واپس چلو مجھے بھیج لڑکی. واپس آئے تو تھے تو میوات تھی، وہ گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے. اگلے دن تیسرے دن آ گئے. ہم نے پوچھا کالے خاں کہاں ہے؟ تو فلاں کے گھر پہ چھپا. میں گاڑی خاں کہاں ہے؟ اس نے کو فلاں کے گھر پہ. پھر وہاں سے سب کو نکالا، پھر وصول کر کے لائے. تو محنت کرنے کے لیے آدمی کو جان مارنی پڑتی ہے. جب تک پھریں گے نہیں، تھکیں گے. تبلیغ میں جان نہیں پڑتی. پھر آدمی کو نکلنے کے زمانے میں صحیح محنت نہ کی تو واپس جا کر عادت ہی نہیں پڑتی آدمی کو کام. یہ تو رات دن پھرنا پڑتا ہے ایک ایک کے پیچھے، کوئی نہ بچے. اس لیے فرمایا ہمارے بزرگ بھاؤ گربے کہتے ہیں ہم کوئٹہ گئے جماعت کے ساتھ. وہاں جب رات کو نکلے ہم تو ہمیں کوئی آدمی نہیں ملا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر کی دکان تھی. اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے. تو ہم نے سوچا بھائی اور تو کوئی ملا نہیں، چلو ڈاکٹر کو دعوت دیتے ہیں، یہ بیچارہ مریضوں میں پھنسا ہوا. اچھا ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، یہ دوائی دینے آئے. ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں پھنسا، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب ہم نے سارے مریض دیکھ لیے، پھر میڈیکل رات آ گیا، پھر اس کو ٹائم دے دیا. پھر وہ چلا گیا تھا، بلایا کل صاحب آپ بھی آ جائے. تو مریض کی کرسی پر بٹھایا. کہنے لگا آپ کو کیا تکلیف ہے مول صاحب؟ تو ہمارے وہ جو ساتھی ہے بزرگ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک تکلیف ہو تو بچاؤں. تکلیفوں کا تو بلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، تو کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا. جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بھی ملنا چاہتا، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اس سے اللہ ملنا نہیں چاہتا، اور جس سے اللہ ملنا نہیں چاہتا وہ ٹھکانا جہنم. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ جنت کا داخلہ ہے وہ مومن کے لیے. تو اے اللہ میری تیاری نہیں ہے، میں تیاری کر لوں، مجھے کچھ موقع مل جائے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن موت سے نفرت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ کو پیارے ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت غمگین تھے. بہت لوگوں نے تسلی دی. ایک بدو آیا، کہنے لگے ابن عباس آپ بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے. وہ آپ سے بہتر کے پاس چلے گئے. آپ کے لیے صبر بہتر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے. اس لیے فرمایا وہ ڈاکٹر کے مولانا اور کیا تکلیف؟ اس کا بھی دماغ گھوم کر کے پہلے ہی مری جائے. اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، بڑا مٹھاس ہے. دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی. پہلی رات میں دلہن کے پاس بیوی کا 2 رکعت نماز پڑھ لو، بیوی نکاح پڑھ لو. 2 رکعت کی نیت باندھی تو صبح سحری کا ٹائم ہو گیا، پورا قرآن ختم اور روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر گئے، بیوی کا 2 رکعت نماز پڑھ لو، بیوی نکاح پڑھ لو.
پھر 2 رکعت کی نیت مانگی تو صبح سحری تک پورا قرآن ختم. روزوں کا مہینہ نہیں. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بیٹا بڑا نہیں کہ سارے دن تو روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو، یا ہفتے میں 1 دن روزہ رکھو، 1 دن نہ رکھو. صاحب اگر اللہ کی ذکر میں ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں پتے جھومتے، ایسی راتوں کو روتے تھے. کہاں تو ڈاکٹر مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ؟ اس نے کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے. موت قریب ہے لیکن بہت دور نظر. ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو 2 آگے. دوسرا کس کا ہے؟ کہ جس نے اعلان کیا. دولہا بالکل تیار، بارات چلنے والی تھی. دولہے نے کہا بارات سے 5 منٹ دے دے، میرا قریب دوست رہتا میں اس کو لے آؤں. اور سائیکل پر گیا، پتہ نہیں کہاں ٹکرا کے لائے کہ دولہا بڑھ گیا. اور ڈاکٹر کہہ رہے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو دوست ہے وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن. ایمان والو بعض تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے. اور ڈاکٹر مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے، اپنا کرانے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہر وقت آخرت کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین. اس لیے فرمایا جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے باہر کا باطل کیسے ٹوٹے. جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے؟ دنیا میں جو دین پھیلے گا، حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین. اس کا ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے پنچھٹ کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی. وہ گھاس کے تلکے کو بنا نہیں سکتا، وہ بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں. اس لیے فرمایا تم سب کے سب ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں. تم سب کے سب گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں. تم سب کے سب بھوکے ہو رزق میں دیتا ہوں. ذرا بازو میں طاقت آ جاتی ہے اور سب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں. ذرا پیچھے چلے جائیں کہ ماں کی گود پہ پیشاب پاخانہ نکل جاتا ہے، اور پیچھے جائیں کہ تاپا خون خوراک، اور پیچھے چلے جائیں سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے. اس لیے فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ہواؤں کو چلاتے ہیں اور بارش کو برساتے ہیں اور کھیتیوں کو اگاتے ہیں، ماں باپ کھاتے ہیں، پانی پر تصویر بناتے ہیں. 1 دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں 1 دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتا. فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کے پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا. اکیلا ہے تو دوسرا. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے. زبان کا کلمہ دل میں ہے، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا. کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرنا. اس کے فرمایا زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان کا مالک اللہ نے زبان امانت دی ہے، یہ بولو یا نہ بولو. یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے ملنے کے لیے گئے. دیکھا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے. فرمایا لگا مجھے 2 عملوں میں بہت، ایک میں لایا نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف. حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے، اوروں کو سکھائے اور عمل کرے؟ فرمایا رسول اللہ میں سیکھوں گا، عمل کروں گا. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ. تیسرا فرما اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. اور چوتھا فرما اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ. اور فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا. اس لیے فرما اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اس کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑ. فرما پہلے زمانے میں مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی. آج الفاظ ہیں، آج کمائیوں کے متعلق مسائل پوچھو تو کمائی صحیح ہوگی. اچھا کما لیتے ہیں تو خرچ کرنے کے متعلق نہیں پوچھتے.
پہلے تھوڑے تھے تو 20 لاکھ کی گاڑی اور آ گئے تو 50 لاکھ کی گاڑی اور آ گئے تو یہ تو دنیا کو دین پھیلانے کے لیے، غریبوں یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے ساری دنیا میں، اس لیے فرمایا یقین بدل جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کامیابی کا یقین آ جائے، اور غیروں کے طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا۔ اگر سچ بول دیں 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، اور جھوٹ بول دیں تو 1 لاکھ آ جائے۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت۔ مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاند حضور کا طریقہ نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیق الشہداء کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کلمے کے خلاف کہیں کہ حرام کاموں سے روکو۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں فرمایا نمازوں کا بنانا، نماز جب بنے گی تو صحیح یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اور فرمایا فضائل کا استظہار ہو، آنکھوں صحیح استعمال، جو آنکھوں کو صحیح استعمال کر لے گا سب کو پتا ہے کہ کہاں دیکھنا ہے، اللہ اس کو خشوع نصیب فرما دے۔ کانوں کو صحیح، اپنی نماز پڑھنے اپنی سنو، یا امام صاحب ایک آدمی اپنی سنتا ہے، امام صاحب بازار کی آوازیں سنتا ہے۔ فرمایا جو آدمی 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا تو 24 گھنٹے کیسے صحیح سنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی صحیح اور قرآن بھی صحیح، بدن بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو۔ اس لیے بڑا نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے، نماز میں خشوع بھی ہو اور سارے بدن۔ بعض آدمی جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ٹریکٹر کے حل اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پاؤں کا صحیح استعمال، پھر نماز بنے گی تو مسئلے حل ہیں۔ جو 5 منٹ صحیح نہیں دیکھ سکتا، سن نہیں سکتا، اس لیے فرمایا یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو۔ 5ویں قسم کے اللہ فرمایا 5 علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، اسے حرام حلال کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ اس لیے فرض کو مطالعہ کرنا وضو کے برابر اور یاد کرنا فرمایا تسبیح کے برابر۔ اس لیے فرمایا جب تک آدمی کا علم صحیح نہیں ہوگا عمل۔ ایک نوجوان کہنے لگا تبلیغ والے بزرگ سے کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا باتیں پہلا باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے کہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہو۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے میں نہیں کرتا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے ہو اور بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہو۔ آپ کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پر یقین۔ اس لیے فرمایا علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جائے۔ اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کر دھیان جما کر اللہ کا جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تجھ ہے، اللہ ہو کر تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، تیری چھٹائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور احسانات کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں 2 گھنٹے ذکر اذکار کرتا ہوں، کتنی دیر کروں شریف پڑھوں؟ یا صرف چوتھا حصہ پڑھ لو، اے
ابئی تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو تو بہتر، یا اصل تہائی وقت درود شریف پڑھوں تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو تو بہتر، اصل آدھا وقت درود شریف پڑھوں تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو تو بہتر، ذرا 3 حصے درود شریف پڑھوں فرمایا زیادہ پڑھو، یا سارا وقت درود شریف پڑھو گے سارے ہم اور سارے غم اور سارے گناہ ختم۔ وہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر حاجت پوری کرتا ہے، اس لیے فرمایا۔ لیکن بعض کام نہیں ہو، بعد میں پریشان ہو جاتا کہ میں تو بہت درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن بعض کام ایسے جیسے کہ آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا اور 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا ہے ایئرپورٹ پر، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ رکھا استنجے خانے میں گیا، باہر آیا تو بیگ نکل چور لے کے بھاگ گیا، اب رو رہا ہے پریشان بیچارہ، پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں کر اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ فرمایا اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پر روتے رہنا اور آئندہ شراب کے خلاف عمل نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا استغفار کا اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں اور کھیتیاں بھی اگاتے ہیں، اس لیے آج استغفار کرو۔ آج تک میں نے حضور کی محنت نہیں کی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان جہنم میں چلے گئے، نہ میں نے صحیح پکڑ لگا، نہ میرے پاس 6 نمبر کی حقیقت۔ تو دوستو برو استغفار اللہ ایسی کہ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کے بچے نہیں ہوتے، روتا پھرتا تھا، دعائیں کراتا تھا، اللہ کے شان پر کسی کی دعا قبول ہو گئی، پھر شروع ہو گئے بچے، پہلا بیٹا پیدا ہوا رحم الہی، پھر کرم الہی، ظہور الہی، جب ہوا 9واں بیٹا پھر کہہ رہا ہے بس کر الہی، یعنی پہلے تو روتا پھرتا تھا، اب زیادہ ہو گئے تو پریشان ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت میں 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور دینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی کی راہیں، دینے کا جذبہ اللہ سے دینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے دینا، اخلاق کے ذریعے سے۔ ایک نوجوان آیا ہے، اس لیے کہ ہر ظالم کے خلاف ہر مظلوم کے ساتھ، کہ اگر باپ ظالم ہے دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں ہے۔ نوجوان ہے کوئی ڈر نہیں، مجھے کہنے کا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کیوں نکالا ہے؟ کہ میں نے والد کے خلاف گواہی دی۔ میں نے کیا گواہی دی ہے؟ کہنے کا میرے والد نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کر گئے کہ یہاں گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کا، ابا جان ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کو ہے غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر رکھ رہا، میں کہ ضرور اللہ تیری مدد کرے گا۔ تم 4 مہینے لگا۔ آج دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زنا جو چوری کی، انہوں نے بٹھایا، تشریف امیر المومنین گواہ لائی، یہ میرا غلام گواہ ہے، اور گواہ لائی یہ میرا بیٹا، کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، باپ کے خلاف دے سکتا۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، وہ یہودی وہی کلمہ پڑھ کے اسلام، تمہارا دین اتنا سچا ہے، امیر المومنین گواہ نہیں لا سکتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی نے زرہ بھی دے دی، 400 درہم بھی دے دی، اس کو گھوڑا بھی دے دی۔ اگر دوستوں مسلمانوں کا اخلاق معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں۔ اس لیے فرمایا اور دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا، دنیا میں واہ شہرت نام و نمود بدلا یہ راہ ہے، تو دنیا میں کوئی آخرت میں لینا، بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں۔ آج موقع ہے، بعض ساتھی دوستوں کی نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ میواتی کہیں حضرت جی ہمارا آخرت میں کیا بنے گا؟ کہ جیسے گندم ساتھ مٹی دھل جاتی ہے نا، ویسے مٹی کی طرح نکل جائیں گے۔ تو میواتی کہنے حضرت اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی، یہ تیکر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے، اس لیے نیت کی خرابی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 50 ملکوں میں سفر، ارے بھائی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا؟ پوچھنے والوں کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ ایک دن وہ رائٹ میں کہا ملا 15 دفعہ 10 دفعہ درود صاحب 5 دفعہ، میں کہ آئندہ نہ بتانا کسی، مارا جائے گا اگر ریاکاری آ گئی۔ کہتے بھائی کئی دفعہ لگایا،
ضرور آپ نے 15 دفعہ بتانا نیت دوستوں فرمایا آدمی کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کرے جماعت میں کسی کے آدھر اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں اور ان بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے فرمایا خوشحال اخلاص والوں کے لیے ہدایت کے جماعت میں کبھی صاحب روزانہ ساتھیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو ساتھی پریشان رہتے حمید صاحب ایک دفعہ کہیں چلے گئے گشت میں مشورہ کیا حمید صاحب کو روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے کیا کیا ایک نوجوان نے رائے دی کہ حمید صاحب کی خدمت کرنی چاہیے جس نے یہ رائے دی وہ رات کو اکیلا اٹھا اور حمید صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے اسے صبح جب دیکھا کپڑے بھی پریشان باہر دیکھا تو سارے خشک ہو رہے تھے دھلے ہوئے بہترین صبح اٹھے تو پوچھا کس نے دھوئے کسی کو علم بھی نہیں تھا دھونے والا اخلاص والا تھا اس نے کہا بہت پوچھ گچھ کی لیتے اس دن کے بعد حمید صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا صادق حمید صاحب کو ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا آپ تو روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو مجھے سوچ آ جاتی ہے کہیں کپڑے نہ دھوئے ہوں تو میں چھوڑ دوں ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھڑا نیکی کا دریا میں ڈال چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو زندہ کیا مدینے میں ایمانیات اور عبادات اور اخلاق اور معاملات اور عدل و انصاف اور پردہ اور معاشرت ایسا ماحول تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو دوستوں بزرگوں بھائی کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے روم کی طرف سے لشکر آ رہا تھا 2 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ جو متبنہ بیٹے کے پوتے لگتے ان سے حضور کو محبت بہت تھی ان کو لشکر کا امیر بنا کے روانہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی وہ جرم میں جا کے ٹھہر گئے لیکن آخری وقت ہے اور امت کو روانہ کرنے دین کی محنت کے لیے اسامہ روزانہ آتے حضور سے ملتے چلے جاتے کہ طبیعت اچھی ہو گئی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن زواج کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے لشکر واپس آ گئے حالات خراب ہو گئے ادھر مسلمان قصاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ادھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بعض لوگ ایسے تھے زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی اس لیے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اتنا صدمہ تھا حضور کی دنیا سے جانے کا ہر گھر میں رونے کی آواز حضرت عمر کو ہوش نہیں تو یہ کہے گا حضور کو وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا حضرت بھی بول نہیں سکتے حضرت عثمان میں سبق نہیں ہے ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنبھالا ہے کیونکہ حضور سے سب سے زیادہ محبت حضور پاک صلی کو تھی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو بٹھایا سب کو جمع کر کے خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو تھے خدا تو نہیں دیتے کہ جن کو موت لائے جو پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے اس لیے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ابو بکر مجھے ایک دن کی نیکی دے دے اور ایک رات کی نیکی دے دے تو میں ساری زندگی کی نیکی دینے کو دے ایسے موقع تھے بلڈنگ ساری ٹوٹ چکی نئے سرے سے بنانا ایک بنے ہوئے کارخانے کو چلانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنے ہوئے نقشے کو چلایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے سارے مسائل بھی حضرت ابو بکر کو معلوم تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو صاحب نے کیا امیر المومنین حالات بدل گئے مدینے پر خطرہ ہے ام المومنین ہیں یہاں مستورات ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہم شہید ہو جائیں اور ام المومنین شہید ہو جائیں دفن کرنے والا انسان باقی نہ رہے اور اس کو تو برداشت کریں گے لیکن دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت اونٹ کے ساتھ جو رسی دیتا تھا زکات میں جو رسی نہیں دیتا ہم سے بھی قتال کریں گے ایسے موقع پر حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضرت ابو بکر نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں دین نہ ہوتا اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی نہ ہوتی تو دنیا میں سجدہ کرنے والے ایک ہے نشر دی
ایک ہے نقشے دین، ایک ہے اشاعت دین، ایک ہے حفاظت دین۔ فرمایا مسلمانوں کی زندگی میں دین ہے، یہ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں اور غیروں کو لانا ہے تو باری باری جا سکتے، اور اگر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پر نکلا ہے، ایسے موقع امت کو سمجھانا تھا کہ 100% کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکالا ہے، اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت عمر آئے، اے ابوبکر تم امیر بدل دے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیر بنائے، ابوبکر بدل دیں۔ حضرت ابوبکر کا آخری وقت مرض الوفات میں حضرت منبہ بن حارثہ نے آ کر کہا، اس نے کہا فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو، مجھے بٹھاؤ، میں اس وقت مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پر اگر میں حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا حضرت ابوبکر نے، چونکہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل چکا، اس کو نقص دین کہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی زندگی میں دین ہو اور غیروں پر اس کو اشاعت دین کہتے ہیں، اس لیے فرمایا حضرت ابوبکر روانہ کیا، پیدل چل رہے، حضرت اسامہ سواری پر سنبھال کیا، اے امیر المومنین یا تو سواری میں سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں، آپ نیچے اتریں گے میں سوار ہوں گا، میں چاہتا ہوں میرے پاؤں میں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، کہ وہ غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق روانہ کیا، اور باقی جو بچے ادھر مسلمان جو شجاع نامی عورت تھی، فرمایا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے۔ حضرت اسامہ ایسے تیزی سے لشکر لے کر چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے، 5 جاسوس بھیجے ہرقل روم نے جو بھیجے تھے، ان کو ایک لشکر 5 جگہ نظر آیا، اللہ کی غیبی مدد، وہ ڈر کے واپس ہو گئے، 400-500 قریب باقی بچے۔ حضرت ابوبکر خود امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، انہوں نے توبہ کو لڑائی اور اسلام میں داخل ہو۔ دوسرے کا دوسرے کا اثر ظہر کہیں اور پڑے، فجر کہیں اور پڑے، اثر کہیں اور پڑے، مغرب کہیں اور، ایسے 3 دن میں بستی والوں نے توبہ کی، دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، زکات کا اقرار کیا۔ 3 دن مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد سال کیا میرے پاس مدینے چلے جائیں، باقی جو بچے سارے مل گئے، پھر مسلمان قذاب کو مقابلہ کیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا، بڑے جنگجو تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، سب گھمسان کی لڑائی ہوئی، مسلمان بھی کافی شہید ہوئے، ان کے بھی کئی ہزار قتل ہوئے، لیکن ان کو شکست نہیں۔ پھر دوبارہ حضرت خالد بن ولید نے زبردست فرمایا، الگ الگ قبیلوں کو پایا ہے، پھر سخت لڑائی ہوئی، وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک نے کہا، ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینک، اس کو پھینکے تو مجھے پھینکو، میں اندر جا کے دروازہ کھولوں گا۔ اور میں کیسے پھینکے؟ بڑے طریقہ کو ملاؤ، اس پہ آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پر میں بیٹھوں گا، قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا، اپنی کو گراؤں گا۔ وہ بیان کرتے جب میں نے اپنی کو گرایا، ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی اس میں، لیکن لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ صاحب گڑا داخل ہو گئے، ویسی نے نیزہ مارا، وہ جو مسلمان قذاب کا قتل ہوا اور بھگدڑ مچ گئی، اور قید میں سارے کچھ قید میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ فرمایا مہینے 1.5 مہینے میں بدل دیا، لیکن قربانی کس درجے کی تھی اور کیسے حضرت ابوبکر نے امت کو سنبھالا ہے۔ آج دوستوں کو بھائی ساری دنیا میں کیا مدینے جیسا شہر نہیں، حضور جیسا امام نہیں، نماز جیسا عمل نہیں، جمعے جیسا دن نہیں۔ ایک صحابی یاد آتے پیچھے رہے تو 5 بار بعد ہر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے نکلے، غسل جنابہ نہیں کیا، فرشتوں نے غسل دیا ہے، پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نہیں منافق کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو روزی چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، شادی کا سامان خریدنے جا رہے ہیں، بڑے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، جا کے جان دے، آج موقع ہے، کل کو پچھتاؤ گے، کاش ملکوں میں چلے جاتے، گھر بدل کی ٹھوکریں کھاتے اور لمبے لمبے سفر کرتے کہ اپنے اپنی عمریں ضائع کر دی۔ آج موقع ہے کل کو اس راستے کے پہلے قدم پر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ 1 روپے میں 7 لاکھ ہوئے،
صبح کو نماز کو 50 کلو سنو، صبح شام کا لگا دو. اس کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے. جیسے جم کے بات سنی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کی، اس لیے فرمایا جم کے تھوڑی جم جاؤ گے ساری تشکیل وجود میں آ جائیں گی. اور مجمع بڑھتا ہے، اس لیے فرمایا پھر سارا مجمع تشکیل میں نہیں ہو پائے.